والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ جس طریقے سے نماز کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، جمعہ کے آداب ہیں، اس طریقے سے زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارا بیان چل رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کے ادا کرنے سے پہلے۔ آپ جو ہے 3 ذمہ داریاں سن چکے، یا اس کو بھی لائن ٹو لائن یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اتنا ایزی کر کے آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یعنی 1 2 3 آپ انگلیوں پہ گن سکیں، اس طریقے سے آپ کو یاد رہنا چاہیے، تاکہ کبھی بیان کرنا پڑے تو آپ اگر وہ گنتی کی جو 8 10 یا 12 جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہی اگر آپ تھوڑا تھوڑا 3 3 4 4 لائن میں تفصیل میں بیان کر دیں تو ایک 15 منٹ کا بیان ہو جائے گا زکوٰۃ پر۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کو اور اس کے وجوب کو سمجھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی، یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے پیچھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو بھی مرضی ہے وہ جانے۔ ہم کو کیا سوچنا ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے، مجھے ادا کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے سب ایسے ہی تو سوچتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں اس کے خلاف۔ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ 2.5% ہی نکالوں، ہے نا؟ نہیں، کوئی میرے آس پاس میں ضرورت مند تو میں کیوں 2.5% نکالوں، ہے نا؟ اور کیوں میں اس طریقے سے ہی اس کو سرو کروں، اور یہ چیز کیوں زکوٰۃ میں ہے اور یہ کیوں چیز زکوٰۃ میں نہیں ہے، ایسا بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں۔ تو جو شخص ایسا سوچتا ہے نا، کوئی بھی شریعت کا قانون، کسی بھی شریعت کے قانون کے اندر کوئی اگر اپنا دماغ لگاتا ہے یہ ایسا کیوں ہے، تو یہ سوال کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ پر۔ یعنی تم شریعت پر اگر انگلی اٹھا رہے ہو، شریعت کے قانون پر انگلی اٹھا رہے ہو، تو کس کے قانون پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ اللہ اس کے رسول کے قانون پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ تو یہ کتنا خطرناک ہے۔ تو آپ اس کے بعد کچھ بھی سمجھو یا مت سمجھو، کچھ کرو یا مت کرو، آپ ویسے ہی بے ایمان ہو گئے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ اس کے وجوب کو سمجھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم نے سنی تھی، دوسری ذمہ داری ہے ادائیگی کے وقت سے متعلق، یعنی اس کو ادا کب کریں۔ اس میں سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جلد سے جلد، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ لائن ٹو لائن یاد ہو اس لیے میں بول رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنو۔ وقت کے تعلق سے ہے دوسری ذمہ داری، کب ادا کرے، کب ادا کرنا چاہیے؟ بہتر کیا ہے؟ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن دوسرا اس سے تھوڑا سا کم تر ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اس کے وقت کو طے کر لے کہ میں فلاں فلاں دن یا فلاں فلاں مہینے میں یا فلاں فلاں شخص کو یہ چیز دوں گا، تو طے بھی کر لے تو پرابلم نہیں۔ لیکن جو شخص طے نہیں کرتا، وقت بھی متعین نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس کو دینے میں دیری بھی کرتا ہے، تو وہ گنہگار ہے۔ اب تیسری ذمہ داری ہے زکوٰۃ جب دے اور وقت یا دینے کس کو دینا ہے وہ طے کر لے، تو اب یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر دکھاوے سے نہ دے، کیونکہ دکھاوے سے وہ زکوٰۃ یا صدقہ جو ہم دیتے ہیں وہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ تیسری ذمہ داری تھی، اس کے تعلق سے ہم نے کل تفصیل میں سنا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اب چوتھی تفصیل سنتے ہیں، چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اعلانیہ صدقہ دینا ضروری ہو تو وہاں اعلانیہ بھی دے سکتا ہے۔ تیسری کیا تھی؟ چھپا کر دینا، لیکن کبھی کبھی چھپانے کے بجائے دکھا کر دینا پڑتا ہے۔ ایسے بھی وقت آتے ہیں، لیکن یہ ایسے وقت بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ تم دکھاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ زمانہ جو ہے نا، اب کوئی اگر نیک کام کرنا ہے اور تم کوئی ایک ایسا نیا نمایاں نیک کام کر رہے ہو کہ جو آپ چاہتے ہو کہ یہ بڑھنا چاہیے، تو اب اس کے لیے دکھانا پڑتا ہے۔ جیسے ایک ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے، ہر کسی کے گاؤں میں یا خاندان میں یا رشتہ داروں میں شادی کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کسی کے یہاں پر شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ سونا دیا جاتا ہے۔ ساؤتھ انڈیا، ساؤتھ میں چلے جاؤ تو وہاں سونا بہت دیا جاتا ہے، میں نے سنا ہے کلو سے سونا ملتا ہے،
جتنے لوگ سوچیں گے کہ وہی شادی کریں, 1 کلو آدھا کلو ایسا سونا ملتا ہے, یعنی وہاں بیچارہ غریب آدمی ہے, کہاں سے لائے گا 1 کلو آدھا کلو. لیکن وہاں کا ٹرینڈ, یو پی میں چلے جاؤ تو وہاں پیسے گاڑی لاکھوں سے دیتے ہیں, یعنی لڑکے کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ ایک گاڑی, یہ وہ, یعنی وہاں پر بھی دہیج بہت دیا جاتا ہے. سیم چیز راجستھان میں بھی, وہاں پر بھی یعنی دہیج بہت زیادہ. سب سے سستی شادی مہاراشٹر میں ہوتی ہے. یہ اپنا الحمدللہ مہاراشٹر یہ چیز میں اچھا ہے, یہاں سب سے کم پیسے میں شادی ہوتی ہے, اور یہاں اکثر و بیشتر لوگ شادی میں پیسہ لینا دینا برا بھی سمجھتے ہیں. یعنی زیادہ تر لوگ, یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھلے سے دنیاوی طور سے پڑھے لکھے ہو لیکن اس کو برا سمجھتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہم, جیسے میں نے بتایا شادی کی ایک مثال بتایا, لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں, ایک نیا رواج قائم کرنا ہے کہ بھائی میں نہیں لوں گا, سمجھ میں, تو اس کو دکھانا پڑے گا. آپ کہیں گے ہاں وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے, لوگ تعریف کریں گے اس کے لیے, تو بھلے سے دکھاوے کو ہو لیکن اچھا کام اگر اس نیت سے دکھا رہا ہے کہ بھائی اس کے دکھانے سے اور بھی لوگ کریں گے تو اچھا ہے نا. تھوڑا آگے آ سکتے کیا عامر بھائی, آ جاؤ. کمفرٹیبل ہو کے بیٹھنا, زیادہ مطلب ایک دم سٹ بھی مت جانا, کمفرٹیبل ہو اتنا ہی, خالی بس اسپیس بنا, سمجھ میں آیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں بول رہا تھا, ٹرینڈ سیٹ کرنا. اگر تم کو ٹرینڈ سیٹ کرنا, یہ یہاں پر نا تھوڑا سا ہم سنیں گے انشاءاللہ, تھوڑا سا ٹرینڈ سیٹ کرنے پر سنیں گے. ٹرینڈ سیٹ کون کرتا ہے میں, مرد. ٹرینڈ سیٹ صرف وہ شخص کرتا ہے نا کہ جس کے اندر کانفیڈینس ہو, سمجھ میں, جس کے اندر کچھ دم ہو, یعنی لوگوں کی روش کے خلاف چلنے کا جس میں دم خم ہوتا ہے نا, وہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے جو لوگ کچھ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں وہ الٹے سیدھے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, جیسے الٹے سیدھے بال مرغوں کی طرح کٹانا. یہ کون کرتا ہے, یہ زیادہ تر جو فلم اسٹارز جن کو کہا جاتا ہے, اسٹار کا ہے کہ وہ ایسے الٹے سیدھے جو لوگ ہوتے ہیں. تو سنو سنو سنو, یہاں دھیان سے سنو, اس کو مت دیکھو. یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے جو رہتے ہیں نا, کچھ ایسے برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اور بیوقوفوں کی طرح بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, اس لیے ان کو پتا ہے کہ میں اگر کل چھت پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگوں گا تو میرے جتنے فالوورز ہیں سب یہی کریں گے, سمجھ میں. تو ان کو جب اتنا کانفیڈینس ہو جاتا ہے کہ ارے لوگ تو میں کچھ بھی کروں وہ کرتے ہیں, میں اگر کپڑے پھاڑ کر نکلوں تو کپڑے پھاڑ کر نکلیں گے, اور اگر میں ننگا نکلوں تو کل سے لوگ ننگے نکلنا شروع کریں. تو ایسے لوگ برے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. لیکن جو شخص نیک ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے, وہ شخص ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. میں امامہ پہنوں گا بھلے سے دنیا کچھ بھی بولے, ہے نا, میں داڑھی رکھوں گا بھلے سے دنیا کچھ بھی بولے, ہے نا, میں کرتے پاجامے ہی میں رہوں گا بھلے سے پورا گھر میرے خلاف ہو جائے, ہے نا, میں اپنے سنت کے مطابق ہی طور طریقے اپناؤں گا بھلے سے پوری دنیا خلاف ہو جائے. پتہ ہے آپ کو یہ تحریکیں ہیں نا, آج جو یہ تحریکیں چل رہی ہیں, جو امامہ پہننا, ہم جیسے لوگوں کو, جاہلوں کو بھی امامہ پہننا سکھا دیا تحریکوں نے. اس سے پہلے جو ہے نا امامے نہیں پہنے جاتے تھے, یہاں تک کہ علماء کرام نے, بڑے بڑے مولانا جو تھے نا, ان لوگوں نے بھی امامہ پہننا چھوڑ دیا تھا. لیکن الحمدللہ یہ اس سنت کو پھر سے زندہ کیا. آج ہم عام طور سے سارے لوگ امامہ یعنی پہن سکتے ہیں, لیکن یعنی اب ہم اس میں شرم محسوس نہیں کرتے. وہ الگ بات ہے کہ ہم ابھی تک ہم نے نہیں کیا, لیکن اب آسان ہو گیا. پہلے ایسا ہو گیا تھا, ایک وقت تھا کہ اگر کوئی پورے علاقے میں کوئی امامہ پہنے تو سب اس کو دیکھتے تھے, تو وہ سب دیکھتے تھے لیکن اچھی نظر سے دیکھتے تھے. لیکن انسان ایسا سوچتا ہے میں سب سے الگ لگ رہا ہوں, تو وہ شرم کر کے, حیا کر کے, جھیپ کر جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیتا. جبکہ برائی میں حیا کرنا چاہیے, اچھی چیز میں حیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن لوگ اچھائی میں حیا کر کے اور پھر ویسے ہی رہتے ہیں جیسے سارے لوگ رہتے ہیں. تو جن لوگوں نے ہمت کی, امامہ پہنا, سنتوں پر عمل کیا, پھر ان کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. آج ہم اہل سنت الحمدللہ امامے کی پابندی کر رہے ہیں, تو آج وہابیوں نے بھی امامہ پہننا شروع کر دیا. ورنہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی جالی کی 10 روپے والی ٹوپیاں پہنتے تھے, ہے نا, ٹکلے, اور اس کے اوپر اتنی سی ٹوپی, اور اس لیے چھوٹی کیونکہ وہ ٹکلے پر گرتی بھی نہیں, ہے نا. بہرحال ایک مذاق کی بات تھی تو میں نے کہہ دیا. ٹرینڈ سیٹ کون کرتا ہے, مرد, ہے نا, کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, تو ٹرینڈ سیٹ کرو. اور اب یہ صرف جو ہے پہناوے کی میں نے ایک مثال دی, پہناوے پر ہی نہیں بلکہ اب دین کا معاملہ ہے, جیسے شادی بیاہ, ہے نا.
इंसान सुन्नत पर अमल कर लेता है, दाढ़ी रख लेता है, अमामा पहन लेता है, 5 टाइम की नमाज का पाबंद हो जाता है, नमाज कोई भी काम हो नमाज के यानी पढ़े बगैर नहीं करता, काम छोड़ देता है लेकिन नमाज पढ़ता है, इतना मजबूत होता है। लेकिन ऐसे शख्स की भी कभी कभी कमज़ोरी थोड़ी होती है कि जब उसके माँ बाप या वो खुद शादी जब करने जाता है ना, तब थोड़ा नरम पड़ जाता है। बोले अरे प्रेशर आ गया, पूरी दुनिया का प्रेशर है, शादी है, थोड़ा सा चलता है, करना पड़ता है। तो ये मर्द नहीं, इसकी मर्दानगी में थोड़ी कमज़ोरी। जो मर्द होता है ना, मैं तो ऐसा ही करूँगा, है ना, कोई भी खिलाफ हो जाए मुझे तो ऐसा ही करना है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर माँ बाप किसी चीज़ की ज़िद करें और वो शरीयत के खिलाफ नहीं है तो तुम अपना सकते हो। अगर शरीयत के खिलाफ नहीं है और अगर माँ बाप कह देना तो तुमको झुकना पड़ेगा, लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं है। अगर माँ बाप कहेंगे कि 3 पीस में निकाह करना तो मत सुनना, 3 पीस में निकाह नहीं करना। 3 पीस समझते हैं, पैंट शर्ट कोट टाई पहनते ना, तो इसमें जो निकाह वगैरह करते लोग कुछ ये 3 पीस बना। जिंदगी में कभी 3 पीस नहीं पहना, लेकिन उस दिन 3 पीस पहनता है और लगता है 4 पीस, यानी 3 पीस अलग वो अलग, है ना, ऐसा होता है। अजीब अजीब लोग यानी हालतें बनाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये तहरीकों ने अमामा पहनना और सिखाया और लोगों ने इसको ट्रेंड में लिया, तो अब बहुत सारे लोग शादी ब्याह अमामे में करते हैं। देखा होगा आपने, हम लोगों को बहुत सारे ऑर्डर आते हैं अमामा बांधने के, फ्री ऑफ चार्ज। हम लोग उसका चार्ज नहीं लेते, अमामे बांधते हैं लोगों को। तो ट्रेंड सेट करना ये मर्दानगी का काम है। तो नए ट्रेंड सेट किए जा सकते हैं, और कभी कभी ऐसे ट्रेंड सेट करने के लिए दिखावा करना पड़ता है, बगैर दिखावे के नहीं होगा। एक बेहतरीन ट्रेंड है, अगर किसी से हो सके, जैसे मैं सोच रहा था, यानी मेरी अपनी सोच है पर्सनल, जैसे लोग दहेज देते हैं, बहुत बहुत सारा लाखों रुपया खर्चा करते हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए एक शादी पर खर्च होता है। अगर हर कोई शख्स सोच ले कि मैं अपनी बेटी की या बेटे की शादी करूंगा तो एक मस्जिद बनाऊंगा, है ना, अगर ऐसा कोई कर दे तो। या अभी आप कोई सोचेगा कि भाई इस इलाके में, जैसा उमरा में बहुत सारी मस्जिद है, अरे बहुत है, अब क्या बनाना, कहाँ बनाऊं, है ना। तो चंद लोग मिलकर, 8-10 लोग मिलकर अब शादी करने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो 5-10 हज़ार 20-50 हज़ार रुपए तो डोनेट करेंगे नहीं। जब मस्जिद बनाने का सोचा है तो कम से कम एक 5-10 लाख का तो एक बजट लेके चलना पड़ता है, क्योंकि शादी का जब तुम बजट 15-20 लाख ले रहे हो तो 4-5 लाख क्या मस्जिद का बजट नहीं रख सकते, रखेंगे ना। तो अगर ऐसे 4-5 लाख वाले अगर 10 लोग मिल जाए तो 40-50 लाख हो जाता है, एक बड़ी सी मस्जिद और मरकज कायम हो सकता है। तो 10 लोग अगर अपने बच्चियों की शादी करें, अच्छा इनको मिलाएगा कौन, ये 10 लोगों को जोड़ेगा कौन, एक शख्स है। हाँ, एक शख्स है जो शादी करना चाहता है अपने बच्चे की, कहेगा कि मेरे पास 4-5 लाख है लेकिन क्या करूँ, और तो कोई है नहीं। तो एक जगह होनी चाहिए, एक हमारा ऐसा एक जगह, एक मरकज होना चाहिए जहाँ पर लोग आके कांटेक्ट करें कि भाई मुझे अपने बच्चे की शादी करना और इंशाल्लाह मस्जिद बनाने का प्लान है, यानी मस्जिद को भी मैं 4 लाख देना चाहता हूँ, 5 लाख देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ, और मैं अपनी बच्ची की शादी में जब 20 लाख खर्च कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह 4-5 लाख रुपए और मस्जिद में भी दे सकता हूँ। अगर वो ये सोचे तो ऐसे को आकर बताए ठीक है, तो उसके उनके पास और भी लोग आए। शादियाँ कितनी होती हैं, हॉल वाले को जाके पूछो, हॉल वाले से जाके पूछो कि कितनी बुकिंग आती है महीने में। जब वो सीज़न होता है ना छुट्टियों का, वेकेशन का, 1 महीना दिवाली की छुट्टी में और 2 महीना गर्मियों की छुट्टी में, जब जो सीज़न होता है, एक दिन भी खाली नहीं होता। यहाँ तक कि दोपहर में एक शादी होती है, रात में एक शादी होती है, ऐसा भी होता है, यानी इतने निकाह होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो कितने बड़े बड़े मरकज़ बनेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर इलाके में, हर शहर में अपना एक बड़ा सा मरकज़ होना चाहिए, ये हुक्म दिया। ये एक तरीका तजवीज़ किया था अहले सुन्नत को, यानी हम लोगों को, कि अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अमल। कौन कर रहा है? मसलक आला हज़रत का बड़े बड़ा नाम लेने वाले, चीखने वाले और नारे लगाने वाले भी नहीं कर रहे, है ना, जबकि ये चीज़ होनी चाहिए। तो मैं ट्रेंड सेट करने पर था, तो ये ट्रेंड कैसा है, अगर सेट किया जाए कि हर कोई शख्स अपने बच्ची की शादी ब्याह करेगा, चलो ठीक है 4-5 की कैपेसिटी नहीं है, जो शख्स अपनी बच्ची की शादी ही 4-5 लाख में कर रहा है तो 50,000 का बजट रख ले, है ना। जो अपनी बच्ची की शादी 1.5-2 लाख में कर रहा है तो वो 10,000-20,000 का ट्रेंड सेट कर ले, है ना। कुछ शादियां, मैंने कहा ना, महाराष्ट्र की शादियां एकदम सस्ती होती हैं, तो 20-25 हज़ार में भी शादी होती है, तो वो 1,000-2,000 ही सही। एक ट्रेंड सेट करें कि हम मस्जिद को अल्लाह के घर में तामीर करें, तो अगर ये ट्रेंड सेट करें तो उसमें क्या बुरा है। तो ट्रेंड सेट कौन करता है?
جو مرد ہوتا ہے. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک کیا خیالی پلاؤ ہے, پتہ نہیں پکے گا بھی یا نہیں, کھائیں گے بھی یا نہیں. کرنے سے ہوتا ہے, کریں گے تو ہوگا. اب کوئی کرے نہ کرے, میں کر کے چلا گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا, ایسا سوچ کر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب پریکٹیکلی ایسا ایک جگہ ہوتا ہے پوری دنیا میں, ایک دیش ہے جس کا نام ہے انڈونیشیا. سنا ہے آپ نے؟ وہاں پر حج ہم پر فرض ہے نا. ہر شخص جو مان لیجئے کسی کے پاس اگر 4-5 لاکھ روپے آ جائے, اب شادی کے لیے انسان اتنا جمع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو شخص ابھی کوئی لڑکا ہے جو شادی کرنے جا رہا ہے, جس نے 4-5 لاکھ روپے جمع کر کے رکھا ہے, اس پر حج فرض ہو گیا یا نہیں؟ حج فرض ہو گیا, لیکن کر کیا رہا ہے؟ شادی. حج فرض ہے اور نکاح سنت ہے. تو سنت پہلے ادا کرنا چاہیے کیا فرض ادا کرنا چاہیے؟ انڈونیشیا میں جیسے ہی کسی جوڑے کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے حج بھی ضروری کر دیتے ہیں. یعنی حج کر کے شادی کے بعد حج کو جاتے ہیں نا, پہلے الگ الگ جاتے ہیں نا, ساتھ میں کیسے جائیں گے؟ الگ ہی الگ جاتے ہیں نا. یہ جو بھی ہوگا خیر کہ الگ الگ جاتے ہوں گے, یا نکاح کرتے ہی پہلے, یعنی حج تو پہلے سے بک کرنا پڑتا ہے نا, کہ حج سے پہلے نکاح کر لیا, پہلے سے ہی ساری سیٹنگ ہے, پھر اس کے بعد حج کو نکل جائے. جیسے لوگ ہنی مون کے لیے نکلتے ہیں تو ویسے حج کو بھی جا سکتے ہیں نا. تو اس طریقے کے ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے جس سے جو جماعت میں ہماری جو قوم ہے, امت ہے, اس کے اندر اچھائیاں پلتی ہیں اور بڑھتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے کبھی کبھی زکوٰۃ جو ہے دکھاوے کے لیے بھی کرنا پڑتی ہے. سبحان اللہ. تو بولو محنت کر کے کہاں کی سیر انڈونیشیا وغیرہ کی کرا کے آپ کو لایا ہے نا, تو اتنے پہ سبحان اللہ تو بنتا ہے الحمدللہ. تو یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے کہ اگر جب ہم ایسا یعنی زکوٰۃ دیں یا صدقہ فطرہ دیں اور اس میں کہیں ضروری ہو دکھانا تو دکھا بھی سکتے ہیں اور دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس کے اندر تھوڑا سا پرابلم یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ارے شریعت کی روح سے دکھانے میں فائدہ تو ہے, لاؤ دکھا ہی دیتا ہوں. سمجھ میں اس کا مطلب, یعنی اس کا دل کہیں دکھانے کو ہے, صرف دکھانے ہی کی نیت سے, کسی اچھی نیت سے نہیں ہے, لیکن وہ اچھی نیت کی آڑ میں کیا نیت, دونوں نیت کر لیتا ہے, ارے یہ بھی ہو جائے گا اور نام بھی ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ چکر میں دونوں کرتا ہے. تو اس کو سب سے پہلے اپنے ذہن کو اور دل کو پہلے تولنا اور ماپنا چاہیے کہ کس طرح رجحان زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اتنا سمجھ میں آ گیا نا. تو جیسا رجحان ہو ویسا کرے تو ویسا اس کو فائدہ ملے گا. اب ایک مقام اور ہے, یہ جب پریکٹیکلی کرو گے نا تو یہاں پہنچو گے تو جب کنفیوژن پیدا ہوگی. مان لیجئے آپ نے کبھی کچھ دینا چاہا مسجد میں یا کسی کی مدد کرنا چاہا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں ایسا آ جاتا ہے کہ میں کہیں دکھاوا تو نہیں ہو رہا. ایسے بہت سارے ہمارے بیوقوف لوگ ہیں جو بولتے ہیں ارے نماز پڑھنے آؤں گا جاؤں گا 5 ٹائم, لوگ بولیں گے دکھاوا کر رہا ہے, یعنی نماز کا دکھاوا ہو جائے گا. تو اس میں نا شیطان ان کو کہتا ہے دیکھ 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 دکھاوا ہو رہا ہے مت کر, ہے نا. تو ایسے بیوقوف لوگ دکھاوا سمجھ کے نہیں کرتے. سمجھ میں. تو ایسی کنفیوژن جب آ جائے ہمارے ذہن میں تو کیا کرنا ہے, ایک نیت ہوتی ہے ایسے ٹائم پر, ایسے ٹائم کی ایک نیت. جب ایسے انسان کنفیوز ہو جائے نا, اس ٹائم کی نیت ہے دکھاوا ہوتا ہو تو ہو, مجھے کرنا ہے. شیطان بولتا ہے یہ تو میرا باپ ہے نا, وہ بولتا ہے اس کو یعنی ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ حاصل, جب تم کو پتا ہے میرا دشمن کون ہے اور میں خوش کس کو کرنا چاہتا ہوں, یہ دونوں ٹارگٹ ہمارے سامنے ہونا, تب ہم کو کوئی روک نہیں سکتا صحیح راہ پر آنے, ہے نا. سرکار کی شریعت ساتھ میں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہماری منزل ہے, اور دشمن شیطان کو ہم ٹھیک سے پہچانتے ہیں, تو ہم کو صحیح راہ پہ رہنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اعلانیہ صدقہ دیں یا نہ دیں. اب اس کی 2-3 دلیل ہیں, وہ جلدی جلدی سے سن کے 5ویں ذمہ داری پہ آتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو یہ کیا ہی اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ایسا بھی کہا ہے کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو کیا ہی اچھا ہے, یعنی کتنا اچھا ہے, یعنی اس کی صحیح وجہ ہو تو, یعنی تم کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا. جیسے مان لیجئے کوئی شخص ایک مسجد بنانا چاہتا ہے یا مسجد کو 1000 روپے یا 10,000 روپے دینا چاہتا ہے, تو اس نے نیت تو کی بھائی مجھے سوللی یعنی دل سے اللہ ہی کے واسطے میں ہی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کو اس کا ثواب تو مل گیا. اب وہ اگر سوچے گا کہ اگر میں یہ دکھا کر دوں تو ہو سکتا ہے میرے دکھا کر دینے سے اور بھی 10-20 ہزار آ جائیں گے,
مسجد کو تو وہ دکھا کر دے گا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو اب بغیر دکھانے میں اور دکھانے میں ثواب بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو یہ کیا ہی اچھا ہے، اس نیت سے ہو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی حیا کی چادر کو اتار ڈالے اس کی غیبت نہیں ہوتی. یعنی اس کا اس سے کیا کنیکشن ہے؟ اس میں بیچ میں کچھ چیزیں تھی تو میں نے نہیں بیان کی، اس لیے آپ کو لگا یہ تو ایک دم بالکل الگ ہی چیز ہے. یعنی جو شخص دکھاوے کے لیے کچھ کرتا ہے، سمجھ میں، دکھاوے کے لیے کچھ کرتا ہے، اس نے پہلے ہی سے دکھاوے کی نیت کر لی ہے تو پھر اس نے یعنی حیا کی چادر کو پھینک دیا، اتار دیا ہے، تو اب کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اور ایسا شخص جو ہے وہ اگر جس طریقے سے کوئی گناہ کرے تو یعنی اس کو سزا دی جاتی ہے. یہاں پر تھوڑا سا ایک امام غزالی نے سمجھا ہے، کسی شخص نے گناہ کیا تو اس کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، اس کے گناہوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب کسی گنہگار کو سزا دی جاتی ہے پبلکلی، پبلک کے بیچ میں، تو اس کے گناہ کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. لیکن کیونکہ اس نے خود ہی اپنا گناہ ظاہر کر کے حیا کی چادر اتار دی ہے، اس وجہ سے اب اس کو پبلکلی سزا دینے میں کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک الگ چیز تھی. تو صدقہ دینا دکھا کر بھی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا. اس کا مطلب سمجھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ خرچ کرنے والوں کی بھی تعریف کی ہے اور ظاہری طور پر خرچ کرنے والوں کی بھی تعریف کی ہے. یعنی دونوں طریقے سے اچھا ہے. اور دکھا کر اگر اچھی نیت سے دکھا رہا ہے تو یہ بغیر دکھائے سے اور زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا. یہ ہماری کتنی ذمہ داری تھی؟ چوتھی. اب پانچویں ذمہ داری شروع کرتے ہیں اور اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یعنی شروع کر کے ختم کر دیتے ہیں. پانچویں ذمہ داری ہے احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقے کو فاسد نہ کرے. ٹھیک ہے، پوشیدہ دیا یا ظاہر دیا، سمجھ کے دیا یا نہ سمجھ کے دیا. اور دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ وقت طے کر کے دیا یا نہیں دیا. لیکن جو پانچویں ذمہ داری ہے کہ وہ احسان نہ جتائے. دے دیا اس کے بعد احسان جتا رہا ہے، تو جو احسان جتانے والا شخص ہے اس کا صدقہ فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو. جس نے صدقہ دیا 100 روپے دیے اور سوچ رہا ہے کہ مجھے 100 روپے کا اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے گا، 10 گنا دے گا. 1000 روپے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. لیکن اگر اس نے جس کو دیا ہے اس پر احسان جتا دیا، تیرے وقت پر میں کام نہیں آیا تھا، ختم، تو وہ ختم ہو گیا. تو اگر کسی وجہ سے بتانا پڑے تو الگ بات ہے، ورنہ بے وجہ نہیں بتانا چاہیے. تو جس نے ایسا کہا اس نے اپنے صدقے کو باطل کر دیا. احسان اور اذیت کی حقیقت میں بھی اختلاف. احسان جتانا اور ہے اور تکلیف دینا اور ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے احسان جتائے اگر نارملی جتائے جس میں سامنے والے کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو تب بھی احسان جتانا ہوا اور صدقہ فاسد ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص احسان بھی جتا رہا ہے اور اس کو پتا ہے جس انداز میں میں بول رہا ہوں اس سے سامنے والے کو اذیت بھی پہنچے گی، سمجھ رہے یعنی تکلیف بھی ہوگی، تو اس کو احسان جتانے سے صدقہ تو فاسد ہو ہی جائے گا بلکہ اذیت دینے کا گناہ اور گلے پڑے گا. ہے سمجھ میں. یہ پانچویں ذمہ داری ہے کہ اس کا بھی زکوٰۃ دیتے وقت خیال رکھے. دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے واسطے یہ جو پانچویں ذمہ داری ہے وہ کل بیان ہوگی انشاءاللہ تفصیل میں. اگر مزہ آیا، اچھا لگا، کچھ سیکھا اور دین کو سمجھنے میں کچھ فرحت ایمان کی محسوس ہوئی تو اگلے کل بھی آئیے انشاءاللہ. کل کہاں آئیں گے؟ کل رضا مسجد یعنی شری لنکا طاہر بھائی کے گھر پر کل انشاءاللہ اجتماع ہوگا. وہاں پر اتنے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے لیکن آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تھوڑے باہر نکلیں گے، باہر دکھیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی کہیں گے کہ ارے یہاں اجتماع ہوتا ہے نا. وہاں کے لوگوں کو تو شرم آئے گی جو نہیں آتے کہ بھائی یہ باہر سے یا رشید کمپاؤنڈ سے لوگ یہاں پر آئے اور ہم یہاں ہو کے نہیں آتے. کل عہد کرو کہ طاہر بھائی کا گھر ہم لوگ بھر دیں گے اور وہاں والے لوگ کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے عزم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جو نیکیاں ہم کریں میرے مولا وہ ہمارے آخرت میں حشر کے میدان میں
ہمیں اپنے نام اعمال میں نظر آئیں ایسی توفیق عطا فرما، ہمارے کام آئیں ایسی توفیق عطا فرما، وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکیں ایسی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اس میں حیا اور شرم نہ کرنے والا بنا۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کی سنت پر موت عطا فرما۔ میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام